اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو میں رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کو اس وبا سے نجات دے دے۔ یہ ایک ایسی وبا ہے کہ موت ہمارے سر پہ ناچ رہی ہے، کب جھپٹ لے اس کا اندیشہ کوئی لگا نہیں سکتا۔ اور اس معاملے میں مجبوری میں جو استحصال کا ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ 4,000 روپے کے 3,000 روپے کے جو انجیکشنز ہیں وہ 25,000 روپیوں میں بھی دستیاب نہیں ہیں، اتنی بلیک مارکیٹنگ ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بچائے اس صورت حال سے اور ہم سب لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ حدیث شریف میں ایک دعا ہے، ربنا واحفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ دنیا کی بلا سے بھی اللہ ہمیں نجات دے اور آخرت سے بھی آخرت کے عذاب سے بھی ہم کو ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اللہ کے گلوریس نام سے شروع کرتے ہیں آج کا سیشن۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللہ کی حمد و ثنا، اس کی بزرگی اور اس کی کبریائی، اس کی مہانتا اور اس کی گریٹنس اور اس کی قدرتیں اور اس کی مہمہ بیان کرتا ہوں کہ وہ ایک اکیلا رب اس کائنات کا، وہ ایک اکیلا مالک سارے جہانوں کا، اس پر ہمارا ایمان ہو۔ وتوکل علی العزیز الرحیم، اسی پر ہمارا بھروسہ اور توکل ہو، اس لیے کہ وہی العزیز اور الرحیم ہے، وہی آلمائٹی اینڈ مرسیفل ہے۔ سبحان الملک القدوس، یہ تراویح کی تسبیح کا وہ جملہ ہے جو ہم کمپیوٹرائزڈ روبوٹک وے میں ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں، اس کا مطلب جانے بغیر اور اس کی ایسنس جانے بغیر۔ تو سبحان الملک القدوس، سبحان ہے اسی ایک اکیلے مالک کی جو انتہائی تقدیس والا ہے، انتہائی اعلیٰ ہے۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ہے اسی ایک اکیلے رب کی جس کی ملکیت میں تمام سلطنتیں ہیں، اور ایسی سپر سپریم بادشاہت کا وہ مالک جس کی سلطنت سے کسی کو کوئی فرار حاصل نہیں۔ سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقبضت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان ہے اسی ایک اکیلے رب کی جو ساری عزتوں کا مالک، ساری عظمتوں کا مالک، جس کے قبضے میں ساری کائنات ہے، ہر جگہ اس کی ہیبت، روب اور دبدبہ پھیلا ہوا، اس کی قدرت بے شمار، ہر چیز اس کی حفاظت اور کسٹڈی میں، اس کی کبریائی، اس کی گلوری، اس کی ڈومینین بالکل بے کنار اور لامحدود۔ سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبحان ہے اسی ایک اکیلے رب کی جو اپنے آپ میں حیات ہے، ہر ایک کی زندگی اس کے قبضے میں، وہ کبھی غافل نہیں ہوتا، نیند اس کے قریب نہ آ سکے، موت اس کے قریب نہ آ سکے، بلکہ الذی خلق الموت والحیاء، زندگی اور موت بھی اسی کی مخلوق اور اسی کی کریشن ہے۔ ہر شے پر وہ حاضر اور موقع کا خود گواہ، جو ماضی میں ہو چکا، جو حال میں ہو رہا ہے اور جو فیوچر میں ہونے والا ہے، ہر معاملے، ہر ایونٹ کی اس کو خبر۔ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، سبحان ہے اسی ایک اکیلے رب کی جس کے قبضے میں ہر ایک کی جان ہے، ہر ایک کی روح ہے، اور اس کی بادشاہت کسی خاص علاقہ یا ایریا کی نہیں بلکہ تمام یونیورسز میں اس کی بادشاہت ہے۔ اس کی حاکمیت کو کوئی محدود نہ کر سکی، اس کی سوورنٹی کا کوئی احاطہ نہ کر سکے۔ ہر جاندار اور بے جان چیز کا وہ ایک اکیلا مالک، فرشتوں کا وہ مالک، وہ ہر وہ مخلوق جو ہمارے ادراک اور ہمارے خیال اور ہمارے پرسپشن سے باہر ہے، اس کا بھی خالق و مالک وہی اکیلا رب ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں، جن کے قلب مبارک پر اللہ کی آخری کتاب کے نزول کی شروعات ہوئی۔
جس کے بارے میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کے مبارک مہینے میں ہی اس کی شروعات ہوئی اس کتاب کے نزول کی، ایسی کتاب جو انسانوں کے لیے ایسی نعمتیں سے بھرپور ہے، جس میں ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، ہدایت کے، گائیڈنس کے اوپن سٹیٹمنٹس ہیں۔ اور یہ کتاب ایسا کرائیٹیرین ہے، ایسی کسوٹی ہے کہ اس کے ذریعے حق اور باطل، صحیح اور غلط، سچ اور جھوٹ میں ہم فرق معلوم کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کی ہر کتاب میں یہ کوالٹی ہمیشہ سے رہی ہے۔ جو کتابیں قرآن مجید سے پہلے نازل ہوئیں ان میں بھی یہ کوالٹی اللہ تعالیٰ نے موجود رکھی، اس لیے کہ دین کے معاملے میں گپے بازی بہت چلا کرتی ہے، مس انفارمیشن بہت چلا کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو تورات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ اس کتاب میں بھی یہ خوبیاں تھی کہ ایک انسان اگر ہدایت کا طلبگار بنتے ہوئے اس کتاب سے سبق حاصل کرے تو اس کے لیے ہدایت کے نورانی راستے ہموار ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اس کتاب الفرقان کے ذریعے اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ دین میں کیا سچ ہے اور کیا گپے بازی ہے۔ ایس ایم ایس پہ، واٹس ایپ پر ایک سے بڑھ کر ایک گپے بازی ملے گی، اور وہ بھی دین کے نام پر۔ اور ایسا ہی نہیں بلکہ گروپ بنا بنا کر گپے بازی یہاں کی جاتی ہے، جس کو ہم دینی الیکٹرانک گپے بازی کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کو فارورڈ کرنے پر ثواب کی لاٹری بھی بتائی جاتی ہے کہ اس کو اتنے لوگوں کو فارورڈ کرنے پر اتنے حج اور اتنے عمرے کا ثواب ملے گا، اور ایسی لاٹریاں چلائی جاتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کے الفاظ کو بگاڑ کر مزاحیہ دعائیں بنائی جاتی ہیں، قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، حدیث شریف میں بتائی گئی دعاؤں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور اس کو سرکولیٹ بھی کیا جاتا ہے۔ ہم ثواب جاریہ کی تو بہت باتیں کرتے ہیں، ایسے مذاقیہ میسیجز کے ادھر ادھر سرکولیٹ ہونے پر عذاب جاریہ ہوگا، اس کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہے؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ ایسی حرکتوں کو اللہ پر جھوٹ باندھنا اور اس کی آیتوں سے تکبر کرنا اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بنانا کہیں گے۔ لوگ نبی کا کارٹون بناتے ہیں تو ہم ان کا گھر جلانے نکل پڑتے ہیں، ان کی گردنیں کاٹنے نکل پڑتے ہیں۔ اور ہم اگر وہی کام کریں تو کوئی بات نہیں، رمضان کا انٹرٹینمنٹ ہو رہا ہے، ٹائم پاس ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں، جو ہم تراویح میں سنتے بھی ہیں، اس میں فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ اس سے بڑھ کر ظالم اور گنہگار کون ثابت ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اللہ تعالیٰ کے دین میں گپے بازی چلائے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ۔ ایسے ظالموں کا حال یہ بنے گا کہ جب موت کے فرشتے ان کی جانیں نکالنے آئیں گے تو اپنے ہاتھ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہیں گے کہ نکالو اپنی جانیں، یعنی فرشتوں سے ان کی جانیں نہیں نکل پا رہی ہوگی اور وہ کہیں گے کہ اپنی جانیں خود نکالو۔ کیا جرم تھا ان کا، کیا گناہ تھا، کیا کرائم تھا ان کا۔ اس کتاب کی کئی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ سزا تو بتاتی ہے کہ کیا ملنے والی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جرم بھی بتاتے چلتی ہے۔ فرمایا الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون۔ آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی اس لیے کہ تم اللہ کی کتاب کی آیتوں کا مذاق بنایا کرتے تھے، تم اللہ پر وہ باتیں چلایا کرتے تھے، وہ باتیں سرکولیٹ کیا کرتے تھے جس کا تمہیں کوئی حق نہیں تھا، اور اس طرح تم اللہ کی آیتوں پر تکبر کیا کرتے تھے۔ اور ایک جگہ تو ایسا فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ جب ایسے کافروں کی جانوں کی کسٹڈی میں لینے کے لیے فرشتے آئیں گے تو ان کے چہروں پر، ان کی پیٹھ پر مارتے ہوئے ان کی جانیں قبض کریں گے اور کہیں گے کہ اب تمہیں تیز جلن کا عذاب ہمیشہ کے لیے بھگتنا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ میت کو دفن کر کے 40 قدم واپس لوٹے تب فرشتے آتے ہیں اور سوال جواب ہوتے ہیں، لیکن یہاں وہ بات نہیں ہے۔ موت کا پروسیس شروع ہوا کہ پٹائی چالو۔
کوئی ہلکی پھلکی بات نہیں ہے، بلکہ انتہائی سیریس بات ہے، اور ہم ہمارے وقت کو بھی ویسٹ نہ جانے دیں کہ فضول کی محفلوں میں بیٹھے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کی باتیں ہو رہی ہیں۔ جیسا دین کے بارے میں گپے بازی سے بنا فرمایا، ٹھیک ویسا ہی کسی بھی انسان کے بارے میں بھی جھوٹی بکواس کے لیے منع فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا۔ اے لوگوں جو ایمان کے دعوے کرتے پھرتے ہو، کسی کے تعلق سے کوئی گمان یا رائے نہ قائم کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے بہت سے خیالات گناہ بن جائیں۔ اور ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرنا، ایک دوسرے کی پرسنل لائف میں نہ جھانکا کرو۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کیا کرو، کہیں اس سے تمہارا ایمان ہی نہ برباد ہو جائے۔ اگر کسی کی زندگی میں جھانکنا ہی ہے تو اس کی پریشانیوں میں جھانکو، اس کے درد بھرے دل میں جھانکو، اس کی تکلیف میں اور اس کی بے چارگی میں جھانکو۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، ان فقیروں بے سہارا محتاجوں کی زندگی میں جھانکو جو بیچارے ایسے گر گئے ہیں زمین میں کہ ان میں اپنے ذریعہ معاش کی، اپنی روزی روٹی کمانے کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اپنی تکلیفیں وہ چھپائے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے ان کے بارے میں پتہ نہیں چلتا۔ تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر مانگا نہیں کرتے، لیکن ان کے بجھے بجھے چہروں سے، ان کے فیس ایکسپریشن سے، ان کی باڈی لینگویج سے تم ان کو پہچان سکتے ہو۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، ان بیچاروں کی زندگی میں جھانکتے ہوئے ان کی بھلائی کے لیے جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ کے ریکارڈ میں پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت قرآن مجید کی یاد دہانی کے لیے یہ رمضان کا مہینہ جو ہر سال ایک اینول ریمائنڈر کے طور پر آتا ہے۔ تراویح بھی الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں، مسجدوں میں تو نہیں لیکن گھروں میں ضرور ہو رہی ہیں۔ ان فالتو کاموں میں اپنا ٹائم ہم ویسٹ نہ کریں، اس لیے کہ ایام معدودات، گنتی کے یہ چند دن ہے، کہیں یہ دن یوں ہی نہ نکل جائیں۔ ان دنوں اپنا محاسبہ کیا جائے، اپنا سیلف انٹروسپیکشن کیا جائے کہ ہم اللہ کی کتاب میں کہاں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کو انسانوں پر فرض کیا ہے اس لیے کہ ان کو تقوی کی تعلیم ملے، ان کو جینے کا سلیقہ آئے۔ آپ پڑھے لکھوں کی مجلس میں کہنا چاہوں گا کہ مینجمنٹ کورسز بہت ہو رہے ہیں تعلیم کے معاملے میں، ہوٹل مینجمنٹ، بزنس مینجمنٹ، یہ مینجمنٹ، وہ مینجمنٹ کورسز میں بہت تعلیم حاصل کی جا رہی ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر روزوں کے اس لیے فرض کیا کہ لعلکم تتقون، ان کو ڈیزائر مینجمنٹ کی تعلیم ملے، ان کو اپنی اچھاؤں پر کنٹرول کرنے کا سلیقہ آئے، ان کو اس بات کا سلیقہ آئے کہ انہیں اس دنیا میں ایک قاعدے والی زندگی گزارنی ہے، ایک انوشاسن والا جیون گزارنا ہے۔ سارا دن روزہ رکھتے ہوئے جب افطاری کرے تو ایک انسان کو محسوس ہو کہ وہ خود کتنا کمزور ہے اور کتنا ڈیپینڈنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رزق کے بغیر وہ جی نہ سکے، اور اسے یہ سمجھ میں آ جائے کہ اسے سارے جگ کو رزق فراہم کرنے والے رب کی مرضی والا جیون گزارنا ہوگا، اور افطاری میں کھا پی کر اس میں ایک سینس آف گریٹیٹیوڈ بھی آئے، اس کا دل اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری سے لبریز ہو جائے۔ ایک مرتبہ میرے والد صاحب کے پاس ایک آدمی آیا، اس کو والد صاحب نے نصیحت کی کہ قرآن مجید سمجھ کر پڑھا کرو۔ کچھ مہینے بعد وہ شخص دوبارہ واپس آیا اور بتانے لگا کہ میں قرآن مجید الحمدللہ سمجھ کر پڑھ رہا ہوں، اور اس کا کافی حصہ میں نے مطالعہ بھی کر لیا اور کرنا جاری بھی ہے۔ تو پاپا نے پوچھا کہ قرآن میں آپ کو کیا نظر آیا؟ تو اس نے جواب دیا، مجھے 3 لوگ دکھائی دیے۔ پہلا تو ایک اکیلا رب العزت ہی دکھائی دیا کہ اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، کسی کا کچھ نہیں چلتا اور نہ ہی کسی کا کچھ چلنے والا ہے۔ دوسرا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی دیے، جنہوں نے اس امانت کو سارے انسانوں تک پہنچایا،
اللہ تعالیٰ کی کتاب دنیا انسانیت کو انہوں نے پہنچائی۔ پھر پاپا نے پوچھا کہ تیسرا کون دکھا؟ تو اس نے جواب دیا کہ تیسرا میں خود دکھا، میرا وجود دکھا، میری حیثیت دکھی، میری زندگی دکھی، میری موت دکھی، میرا حشر و حساب دکھا، میری قیامت دکھی۔ یہ تو ایک واقعہ ہوا جس کو میں نے ایک مثال کے روپ میں آپ کو بیان کیا۔ ہم خود اپنے آپ کو چیک کریں، اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کہاں ہیں۔ ہماری زندگی کی کتاب کے پچھلے پنے پلٹیں کہ کہاں سے شروع ہوئے اور کہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ واپس لوٹنے میں دیر ہو جائے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں ضرور ہم اس کا فائدہ اٹھائیں۔ اس مہینے میں لیلۃ القدر بھی ہوتی ہے، جس کو ہم رسمی طور پر رمضان کی 27ویں رات کو مناتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کی روح، اس کی اسپرٹ کے تعلق سے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اور ہم ہی نے اس کتاب کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور تجھے کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ یہ رات کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے یہ رات۔ 1000 مہینے اگر ہم گنے تو 83 سال اور 4 مہینے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک انسان کی ایوریج ایج آف لائف سے بھی اہم ہے یہ رات۔ تو ہم اس مہینے کی کسی بھی رات کو اپنے فالتو کاموں میں ویسٹ نہ کریں۔ جیسے ہمارے روزے اور افطاری کے کارڈ میں جو وقت لکھا ہوتا ہے، اس میں 1 سیکنڈ بھی ہم ضائع نہیں ہونے دیتے کہ 6:37 پہ روزہ کھولنا ہے تو 6:37 پر ہی کھولیں گے۔ تو ویسے ہی ان راتوں کو فضول کاموں میں ویسٹ نہ کیا جائے۔ ہمارے کارڈز میں روزہ باندھنے اور افطاری کا وقت لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن ایک وقت استغفار کا بھی ہوتا ہے، وہ دنیا کے کسی بھی رمضان کارڈز میں نہیں ملے گا، وہ صرف اور صرف اللہ کے کارڈ میں لکھا ہوا موجود پائیں گے۔ فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقین لوگ نعمت کی نہروں والی جنتوں میں ہوں۔ آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک محسنین، اپنے رب کی عطا کی ہوئی نعمتیں انجوائے کر رہے ہوں گے، اس لیے کہ اس دنیا میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر نیکی کرتے ہوئے زندگی گزاری، لوگوں پر احسان والا معاملہ کرتے ہوئے اپنا جیون گزارا۔ اور کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اپنی مغفرت کی فکر انہیں ایسی ستاتی تھی کہ راتوں میں زیادہ سو نہیں پاتے تھے۔ اور وبالاسحار ہم یستغفرون، سحری کے وقت وہ اپنے رب سے مغفرت مانگا کرتے تھے، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتے تھے۔ سحری کے وقت کا یہ وہ کام ہے جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے کارڈ میں لکھا ہوا ہے۔ ہمیں کھانے پینے کے لیے سحری میں تو مجبوراً اٹھنا ہی پڑتا ہے، تو کیوں نہ اس مجبوری کا ایسا فائدہ اٹھایا جائے جس میں ہماری مغفرت ہو جائے کہ ہم وقت سے 10 منٹ ہی پہلے اٹھ کر کم سے کم 2 رکعت کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اور اپنے آپ کے لیے مغفرت مانگیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سزا نہیں دیا کرتے اگر بندے اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، مغفرت طلب کرتے رہیں۔ اس لیے کہ مغفرت ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فوزاً عظیمہ فرمایا، یعنی زبردست کامیابی۔ اور سحری کے بعد استغفار کے ساتھ ساتھ جتنا ہو سکے اتنی تلاوت بھی کر لی جائے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا میسر ہو اتنی قرآن شریف کی تلاوت کر لی جائے۔ اور اگر یہ کام ہم سے ہو گئے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی سنت پر ہمارا عمل ہو جائے گا جس پر اس دنیا میں بہت کم لوگوں کا عمل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ پر بہت ہی زبردست ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ آپ راتوں کو کھڑے ہو جاؤ اپنے رب کے سامنے، آدھی رات کو زیادہ دیر کے لیے یا تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، اور اپنے رب کی کتاب کی ایک ترتیل کے ساتھ تلاوت کرو۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، بے شک اللہ جانتا ہے کہ آپ اپنے رب کے حکم کے مطابق اس کے سامنے رات کے دوسرے یا تیسرے پہر کھڑے ہوتے ہی ہیں، اور آپ کے ساتھ مومنوں کا ایک گروپ بھی یہی کرتا ہے۔ تو فقرؤوا ما تیسر منہ، جتنا تمہیں میسر ہو جائے اتنا قرآن مجید کی تلاوت کر لیا کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، نمازوں کو قائم کرو، عبادتوں کو قائم کرو، اور اللہ کی نیکیوں کا قرض، اللہ کو نیکیوں کا قرض دو، یعنی اپنی نیکیوں کا اللہ کے پاس انویسٹمنٹ کرو۔ زکوٰۃ، خیر خیرات اور چیریٹیبل ڈیڈز والے کام کیا کرو، انسانیت کی بھلائی کے کام کیا کرو۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ هو خیرا وعظم اجرا، اور یہ ساری نیکیوں کا بدلہ تم اپنے ہی بھلے کے لیے پاؤ گے، اور ان نیکیوں کا نتیجہ اللہ کے یہاں ایک اجر عظیم کے روپ میں پاؤ گے۔ اور واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم، اتنا ہی نہیں، ان سارے کاموں کے بعد راتوں کو اپنے رب سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بڑا ہی مغفرت کرنے والا، مہربان اور رحم فرمانے والا رب ہے۔ قرآن میں سحری کا وقت ہمیں معلوم ہے، افطاری کا وقت ہمیں معلوم ہے، ایک وقت استغفار کا بھی قرآن مجید بتاتا ہے، وہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے اور اس پر عمل ہو جائے تو شاید ہے کہ ایک ہی استغفار ہم سے ہمارا رب قبول فرما لے تو بیڑا پار ہو جائے، اور ساتھ ہی ساتھ قیامت کے روز شاید ہمیں وہ ڈگری بھی مل جائے کہ یہ وہ میرے بندے ہیں جنہوں نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت کو قائم کیا جس پر دنیا میں بہت تھوڑے لوگ عمل کیا کرتے تھے۔ سحری کے وقت اللہ سے دعائیں مانگیں، اپنی ضرورتیں مانگیں، اپنے رب سے مغفرت مانگیں کہ وہ کہیں دور نہیں ہے کہ ہماری دعائیں نہ سنیں۔ اس نے اپنا ایڈریس ساری انسانیت کو اپنی کتاب میں بتایا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب جب میرے بندے میرا ایڈریس پوچھیں تو میں تو انتہائی قریب ہوں، اتنا قریب کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرے، با آواز کرے یا آہستہ کرے یا دل ہی دل میں کرے، تو میں انتہائی قریب ہوں، بالکل امیجیٹ دین اینڈ دیر رسپانس دیتا ہوں۔ اب بندے نے بھی اپنی ڈیوٹی سمجھنی چاہیے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، وہ بھی میرا رسپانسو بن جائے، اس طرح وہ ہدایت کی منزل پر پہنچے گا۔ قرآن مجید کو کئی رمضانوں سے ہم کھڑے کھڑے سنتے چلے آ رہے ہیں، اس کتاب سے ہم نے کیا سبق اب تک حاصل کیا؟ یہ سوال ہر نفس نے اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ میں بھی اپنے آپ سے یہی سوال پوچھوں، میں اپنے آپ کو ایکسیپشن میں نہیں رکھ رہا ہوں، ہر شخص اپنے آپ سے سوال پوچھے، میں بھی پوچھوں، اس کتاب میں کیا کیا وارننگز ہیں، اس پر ہماری نظر ہونی چاہیے اور ہمارے ذہن میں بھی یہ ہونا چاہیے۔ اور ایک بات آخر میں کہہ دوں کہ یہ دین رسم و رواجوں کا بالکل نہیں ہے، بلکہ رسموں اور جھوٹے عقیدے کو ریجیکٹ کرتا ہے یہ دین۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اپنی نورانی کتاب سے جوڑا، اب اس پر ہم میں تکبر نہیں آنا چاہیے، اور اپنے آپ کو ہم ہدایت سے سیلف سفیشینٹ اور آتم نربھر سمجھتے ہوئے ہم میں استغنائی کیفیت بالکل نہ آنے پائے، بلکہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ نے ہمیں ہدایت والی کتاب سے نوازا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی تکبیر بیان کریں ہم، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور ہم نے اس کے ساتھ یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ رب ہمارے، بے شک آپ اور آپ ہی نے ہمیں اپنی کتاب ہدایت سے نوازا ہے، ہماری دعا ہے کہ آپ ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں داخل فرما لیجیے، کہیں ہم ہماری حرکتوں کی وجہ سے گمراہ نہ ہو جائیں،
بے شک آپ اور صرف آپ ہی عطا اور بخشش فرمانے والے مہربان رب ہیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم فاستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود۔ تھینک یو ویری مچ، جزاکم اللہ۔ کتنی بار تھی بولا؟ جزاک اللہ خیر جناب۔